8 سال گزر گئے، 8 سال بعد فیصلہ آتا ہے۔ پہلے 3 سال تو یہی طے نہیں ہو پاتا کہ یہ آگ لگی تھی یا لگائی گئی تھی، پروسیکیوشن اتنی کمزور ہوتی ہے۔ 8 سال بعد اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں، اور جو مفرور ہیں ان کے حوالے سے کیا آپ حکومت کو اقدامات کرتے دکھائی دیتی ہیں؟ بہت شکریہ جناب۔ بالکل جی، جو فیصلہ آیا اور اتنے طویل انتظار کے بعد ہم پر اور آپ پر تو وہ قیامت نہیں گزری ہوگی جن کے لواحقین بیٹھے ہیں اور اپنے پیارے کھو دیے انہوں نے، اور وہ بھی اس طرح کہ اپنی آنکھوں سے اگر اپنے پیارے کو کوئی موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھے اور ہاتھ پیر وہ چلائے اور وہ کچھ نہ کر سکے، وہ مناظر ہم لوگوں نے دیکھا، ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھا اور وہاں جا کر جائے وقوعہ پر بھی میں خود گئی تھی، میں خود وہ ساری چیزیں دیکھ کر آئی اور ان سب سے مل کر آئی، تو بہت تکلیف دہ سانحہ ہے اور یہ ہماری پاکستان کی تاریخ کا بہت ایسا واقعہ ہے جو بہت عرصے تک یاد کیا جائے گا۔ اب اس واقعے کے بعد، ایسے انسیڈنٹ کے بعد 8 سال کے بعد اگر آتا ہے ڈیسیشن، اور وہ بھی یہ کہ صرف 2 لوگوں کو سزا مل رہی ہے اور وہ بھی اتنے طویل انتظار کے بعد، تو آپ کے چینلز والوں نے ضرور ان کے لواحقین سے جو تاثرات لیے وہ میں نے دیکھے، تو وہ کس قدر تکلیف میں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہلکا سا تھوڑا سا سکون ملا، ابھی تو ان کے اندر آگ لگی ہوئی ہوگی کہ جو اس چیز کی پلاننگ کس نے کی تھی۔ 200-250 یہی بات ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سزا ہو گئی، یہ پیسہ کسی کے پاس تو جاتا تھا، پیسہ کسی تنظیم میں تقسیم ہوتا تھا، پیسہ کسی بڑے لیڈر کے پاس جاتا تھا، کوئی کسی کے کہنے پہ یہ سب کچھ کرتا تھا، تو کیا اس کو معاف کر دینا چاہیے؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جو لیڈر ہوگا جس نے یہ بھتہ کے لیے کہا، پھر اس کے بعد نچلی سطح پر آواز آ رہی؟ جناب نصرت، آواز آ رہی ہے؟ جی جی، ہیلو جی بولیے۔ میں نے کہا یہی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا فیصلہ، لیکن یہ پیسہ کسی لیڈر کے پاس تو جاتا تھا، اس میں اور بھی تو حصے دار تھے، وہ ان کے حوالے سے بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اتنا بڑا کسی نے جو پلاننگ کی، اتنی بڑا اماؤنٹ اور اتنے تعداد میں لوگوں کو کا مار دینا، ایک فیکٹری میں وہ پتہ نہیں کیمیکل ڈالا، کیا ڈالا، یہ ایویں ہی تو نہیں ہوگا، ان 2 بندوں کا کام تھا کیا؟ یہ بہت بڑی پلاننگ ہوگی، چین ورک ہوگا، اوپر سے آیا پھر نیچے پہ کس طرح کرتے کرتے، اتنی بیوقوف تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، پاکستان میں، کہ یہ اس طرح کا بڑا واقعہ صرف 2 لوگوں نے بیٹھ کر لیا۔ نہیں، اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ جو تمام لوگ اس میں ملوث تھے، کیا انہوں نے اس وقت جس بھی پارٹی میں تھے، جس بھی اس میں ان کا تھا، وہ کسی اور پارٹی جوائن کر لی، کسی اور چلے گئے، صاف ستھرے ہو گئے؟ بھائی اب ان پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے، یہ ظلم ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس طرح اگر مظلوموں کو اس طرح ان کے انصاف کو دبا دیا جائے گا، عدالتوں میں اس طرح کا انصاف ہوں گے نا، تو یقین مانے لوگ پھر فرسٹریشن کا شکار ہو کر پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں، جتنا پیسے والا ہے، اس کو جس طرح کا ریلیف ملتا ہے وہ تو ملک سے باہر جا کر بڑی عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ باقی جو مظلوم چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ ساری زندگی انتظار کرتے رہیں کہ ان کو انصاف جب ملے تو ملے، ان کی نسلیں نصرت صاحبہ ساتھ ہی رہی گا۔ رانا صاحب، جیسا کہ نصرت صاحبہ کہہ رہی ہیں، پولیس کے نظام کو بہتر کیا جائے۔ اگر اسی کیس کو لے لیا جائے، 2012 میں واقعہ رونما ہوتا ہے، 3 سال تک FIR دباؤ پہ درج ہوتی ہے، مینوپولیٹ کرتے ہیں تفتیشی افسران اور یہی کہتے ہیں کہ آگ لگی تھی۔ وہ بعد میں رینجرز کی JIT تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ آگ لگی نہیں، لگائی گئی تھی۔ افسران کو برطرف کر دیا جاتا ہے، تفتیشی ٹیم تبدیل کر دی جاتی ہے۔ کیا صرف افسران کو برطرف کیا جانا چاہیے؟ جو مینوپولیٹ کر رہا ہے اسے بھی ساتھ میں نامزد نہیں کیا جانا چاہیے؟ آپ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ جن افسران کو برطرف کیا گیا وہ دوبارہ بحال بھی ہو گئے، ان میں سے بہت سے دوبارہ بحال بھی ہو گئے، اپنی مرضی کی جگہوں پہ تعینات بھی ہو گئے، اور اس کے بعد جو آپ بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں کراچی کے اندر پچھلے اگر ہم 8 سال کی بات کر لیں تو ذرا غور کریں نا، کس کی حکومت تھی، کون کس کا اتحادی تھا، کون کس کے ساتھ مل کے کر رہا تھا، تو آج کس کی حکومت ہے؟ آج جو ہے حکومت پہ کیا 8 سال پہلے والے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آج؟ تو پھر مجھے بتائیں، پھر وہ جو بات کرتے تھے کراچی، بالکل نصرت صاحبہ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ ثانیہ بلدیہ جو تھا نا، یہ اسی طرح تھا جیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر کیمیکل ڈال دیتے ہیں کہ یہ مر جائے۔ یہ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے، انہیں کیڑے مکوڑے سمجھ کے مارا گیا۔ کیا پیپلز پارٹی کے قائدین کو نہیں پتا تھا مارنے والا کون ہے؟
کیا ان کو علم نہیں تھا پلاننگ کہاں پہ ہوئی ہے؟ اگر یہ رینجر کو پتہ لگ سکتا ہے, جی آئی ٹی کو پتہ لگ سکتا ہے, تو جو حکومت میں بیٹھے اتنے بڑے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں تھا؟ سب علم تھا یاسر, ہر چیز کا علم تھا, لیکن اپنے سیاسی فائدے کے لیے, سیاسی اتحاد کے لیے بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے لوگوں کو کیڑے مکوڑے ہی سمجھا. رانا صاحب 8 سال گزر چکے ہیں, 8 سال میں پھر بھی کچھ نہ کچھ صدمہ جو ہے نا وہ ماند پڑ جاتا ہے. بھئی جس کا گھر کا گیا ہوتا ہے نا اس کا صدمہ نہیں بولتا اس کو. ایک ماں کا نا سارٹ کیا آج ہماری نمائندہ کرن خان نے, وہ پوچھتی ہے کہ ماں جی کیا آپ اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ اس ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے, حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی, تو کہتی ہے کہ کچھ تو دل مانا ہے لیکن ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید وہ واپس آ جائے گا, ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید وہ زندہ ہے. اس ماں نے روتے ہوئے یہ کہا کہ جب شروع پہ کچھ پیسے ملے, مجھے نہیں پتا کتنے ملے, میرے خاوند کو ملے تھے, اس سے تھوڑا سا گزارا چلا, پھر پینشن آتی رہی, 2017 تک آتی رہی ہے اور اس کے بعد آنا ختم ہو گئی ہے. کہتی میں گھروں میں کام کرتی ہوں, ابھی بھی چولہا صحیح سے جلتا نہیں ہے. کیا بنے گا ان گھروں کا؟ یاسر بالکل آپ نے درست کہا, ان گھروں کا کچھ نہیں بنے گا. ذرا جا کے ان بچوں سے پوچھیں جو آج بھی اپنے باپ کی راہ دیکھ رہے ہیں, ان برے ماں والدین سے پوچھیں جو آج بھی اس امید پر زندہ ہے کہ شاید ان کا بچہ آ جائے. ایک شخص ہوتا ہے جو بیماری سے مر جائے, سمجھ آتی ہے, جب زندہ جلا دیا جائے, اور اس وقت آپ کو پتا ہے اس میں 13 لوگ تو وہ تھے. وہ ماں یہ کہتی ہے کہ کوئی نکلنے کا راستہ ہوتا, ہاتھ جل جاتا, چہرہ جل جاتا, پاؤں جل جاتا, کم از کم زندہ تو ہوتا. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں, اس ماں کے آنسو جو ہیں ان حکمرانوں کو نظر نہیں آتے. اس ماں کی آہوں کو یہ حکمران نہیں سن سکتے, ان معصوم بچوں کی چیخ و پکار کو یہ حکمران نہیں سن سکتے. کیا سندھ کا وزیر اعلیٰ ہاؤس, کیا سندھ کی حکومت, کیا وفاقی حکومت اس وقت کی, کیا اس وقت کی وہاں پہ مقامی حکومتیں یہ اندھی تھی, بہری تھی, سننے سے قاصر تھی, دیکھنے سے قاصر تھی, ان کو نظر نہیں آتا تھا؟ آج کے دن میں مجھے بتا دے کسی قومی لیڈر کا, مجھے اس ثانیہ کے حوالے سے فیصلے پہ بیان دکھا دے, کسی ایک قومی لیڈر کا دکھا دے مجھے, کسی ایک قومی لیڈر کا مجھے بتا دے جو ان مظلوموں کے گھروں میں گیا ہو کہ چلے کچھ تو ان سے ہوا. کسی ایک لیڈر کے حوالے سے بتا دیں. سب بیٹھے ہوئے ہیں جی اپنی اپنی موج مستی میں. یہ تو انہیں پتا ہے کہ ABC کرنی ہے, یہ تو انہیں پتا ہے کہ فلاں کے خلاف بات کرنی ہے, یہ تو انہیں پتا ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے یہ کچھ کرنا ہے, یہ تو انہیں نظر آ گیا کہ خورشید شاہ کب سے جیل میں ہے, یہ تو انہیں نظر آ گیا کہ حمزہ شہباز کب سے جیل میں ہے. یہ کسی لیڈر کو کیوں نظر نہیں آیا کہ 8 سال سے لوگ انصاف کے لیے راہ تک رہے تھے, 8 سال سے مظلوم جو ہے وہ اس یقین پر زندہ تھے کہ شاید انصاف ملے گا. دیکھیں انصاف بالکل عدالتوں نے فیصلہ کیا, ہم اس کے عدالت تو وہ فیصلہ کرے گی جو شواہد موجود ہوں گے, جو پروسیکیوشن ہوگی, جو انویسٹیگیشن ہوگی. جب مزے والی بات ہم آج بتا دوں, نصرت صاحبہ ساتھ ہیں. نصرت صاحبہ میں نے آج آپ کی سندھ کی بلکہ کراچی کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں سے ٹائم لیا کہ اس پروگرام میں آئیں, آگے اس پر بات کریں. اور مزے والی بات یہ ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں بھاگ گئیں. آپ دونوں سیاسی جماعتوں کو جانتی ہیں, دونوں بھاگ گئیں. تو یہ ہے ان کے پاس کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی کراچی کا بندہ, کوئی سندھ کی حکومت جو ہے, کوئی اپوزیشن میں وہاں بیٹھے جو لوگ ہیں وہ اس پہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. نصرت صاحب آپ کے سمجھتے ہیں آگے کیا ہونا چاہیے؟ اصل جو بات کی آپ ابھی اپیل بھی ہوگی نا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیسے آئیں گے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت سارے جو حکومتوں میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, جیسے پیپلز پارٹی اور MKM کی حکومتیں تھیں, اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ 2, 4, 5 مہینے الگ ہونا, پھر بیٹھنا, پھر الگ ہونا. اچھا, سارے مفادات ان کے آپس میں تھے. انڈر دا ٹیبل کچھ اور باتیں ہوتی تھی, اپر دا ٹیبل کچھ اور باتیں ہوتی تھی, ساری دنیا کو پتا ہے. اس طریقے سے یہ سارا جو سانحہ ہوا تھا, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نہ اس وقت کسی نے, نہ اب بھی اگر آپ کسی کو کہیں گے اس پر کوئی بیان دے دیں, بھائی بتا دیں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا, اس کے پیچھے کیا محرکات تھے, کیا تھا, کون سے لوگ تھے. وہ بھائی اتنے بڑے کراچی جیسے کیپٹل سٹی میں اتنا بڑا واقعہ, یعنی دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے لوگ آ کر کیمیکل پھینک کر زندہ لوگوں کو جلا گئے. یہاں قانون ہے, انسان ہے, جنگل ہے, کہاں رہتے ہم؟ کسی گاؤں گوڑ کی بات نہیں کر رہی, میں کراچی کی بات کر رہی ہوں. یہ حالات تو تھے ہمارے ملک میں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر کوئی کہاں چلا جاتا ہے, کوئی کہاں چلا جاتا ہے, دوسری پارٹیوں میں جا کر اپنے آپ کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں. خدارا میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ اس ملک کو, خاص طور پر ہمارے صوبے کو, جس طریقے سے قانون اور اس چیز سے ہٹ کر اپنے مفادات, آپ نے صحیح کہا, یہ اگر آج چھپ رہے ہیں, اگر آج اس پر بات نہیں کرنا چاہتے, اور سب کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے اور کس طرح یہ ہوا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں مرنا نہیں ہے؟ وہ لوگ تو مر گئے. کیا قیامت کے دن یہ لوگ جو 250 سے 300 سے لوگ تھے اور زندہ جل کے مرے, ان کی آنکھیں جس طرح دیکھ رہی تھی اس وقت کہ بس اب مر جائیں گے, ہمیں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا,
تو کیا وہ قیامت کے دن ان کا دامن نہیں پکڑیں گے؟ او بھائی سب بالکل کو مرنا ہے، کچھ لوگوں کو سب مرنا ہے۔ سزا اس حیات میں مل جائے گی اور بقیہ جو افراد ہیں جو چھپ گئے، پروسیکیوشن سے نظر انداز ہو گئے یا انویسٹیگیشن کے دوران مینوپولیٹ کرنے کے طریقے میں انہیں بری کر دیا گیا، وہ افراد بروز حشر قیامت کے روز انہی لوگوں کے ہاتھوں ان کے گریبان پکڑے ہوں گے اور ان سے سوالات کیے جائیں گے۔